میں نے کبھی یہ خبر پڑھی ہے کہ 5 لڑکیوں نے مل کر ایک مرد اغوا کر لیا؟ تو یہ کرو نا، جب برابری کرنی ہے تو کر کے دکھاؤ. میرا جسم ہے کیا بی بی؟ بولنے دیں ان کو. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ذرا سوچیے جے نیوز کی جانب سے. پاکستان کے جانے مانے ڈرامہ رائٹر خلیل الرحمان قمر، آپ سب تو ان کو جانتے ہوں گے. اپنے ڈراماز کی وجہ سے تو وہ فیمس ہیں ہی، لیکن اس سے زیادہ جو خبروں میں ان رہتے ہیں وہ اپنی کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے رہتے ہیں. ان کے خواتین کے بارے میں جو خیالات ہیں، ان کے ریلیشن شپ کے حوالے سے جو خیالات ہیں، اس سے یہ کافی زیادہ زیر بحث رہتے ہیں نیوز پر بھی اور ویسے بھی. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ آیا جس سے پروف ہوا ان کی ہپوکریسی. چاہتے تو وہ یہ نہیں تھے کہ ان کی ہپوکریسی ایکسپوز ہو، لیکن وہ ہو چکی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ آیا کہ ان کو اغوا کیا گیا، اور انہوں نے جو ایف آئی آر مینشن کی اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک خاتون نے مجھے ایک پورے گینگ کے ساتھ اغوا کرنے کی کوشش کی ہے. اب ان کے آپ پوائنٹس چیک کریں. انہوں نے کہا کہ ایک خاتون نے مجھے آدھی رات کو 12 بجے آمنہ نامی خاتون نے فون کیا اور مجھے کہا کہ میں نے آپ سے کوئی بزنس میٹنگ کرنی ہے، کوئی ڈرامہ ڈسکس کرنا ہے. رات کو 4 بجے ان کے گھر وہ پہنچ گئے. اب وہ بیٹھے ہی تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے. اب یہ سارے ان کے ایف آئی آر کے پوائنٹس ہیں کہ ایک بیل بجی اور ہم سمجھے کوئی ڈیلیوری بوائے آ گیا، لیکن جب دروازہ کھولا تو 7 بندے آئے. مجھ سے میرا موبائل بھی چھین لیا، بندوق کی نوک پر مجھ سے پیسے بھی لے لیے، مجھے 10 ملین کی بھی ڈیمانڈ کی گئی. تو یہ سب کچھ کیا اور اس کے بعد پھر مجھے چھوڑ دیا گیا. تو اب یہ دیکھیں، انہوں نے ایف آئی آر میں یہ مینشن کیا کہ میرے ساتھ ہنی ٹریپ کیا گیا، پورا ایک جال بچھایا گیا. اب ہنی ٹریپ کیا ہے؟ ہنی ٹریپ زیادہ تر سندھ کے جو بچے تھے ڈاکو، اب ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ کام کرتے ہیں کہ جب آپ کسی کو فون کال پہ یا سب کچھ ایک پورا ریلیشن شپ بنا لیتے ہیں اور پھر آپ ان کو کال کرتے ہیں کہ اس جگہ پہ آ جاؤ. جب اس جگہ پہ آ جاتے ہیں تو آپ کو لوٹ لیتے ہیں. تو خلیل الرحمان نے یہ مینشن کیا کہ میرے ساتھ پورا ہنی ٹریپ کیا گیا، لیکن وہاں پہ جن پہ انہوں نے الزام لگایا آمنہ عروج پہ، ان کی جو وکیل انہوں نے کہا ان کے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، یہ اپنی مرضی سے آئے تھے. اسی سے ہی ایکسپوز ہو جاتی ہے آپ کی ہپوکریسی. آپ جو خاتون کے بارے میں باتیں کرتے ہیں یا آپ جو ایکٹ کرتے ہیں، اسی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ہپوکریٹ ہیں. ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، آپ کو یاد ہو مالوی ثروت کا جو پورا کیس ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں خاتون کی جو رائٹس کے بارے میں وہ مارچ کرتی ہیں یا اپنے حقوق مانگتی ہیں، تو میں ان سب چیزوں کے خلاف ہوں. ان کو یہ سب چیزیں نہیں کرنی چاہیے. اور ایسی جو خواتین ہوتی ہیں جو اپنے رائٹس مانگتی ہیں، سب کچھ ہوتی ہے، بہت فحش ہوتی ہے. تو خواتین جو ہیں وہ فحش ہیں اگر وہ اپنا حق مانگ رہی ہے، لیکن وہی خاتون اگر آپ کو 4 بجے یا 12 بجے کال کر کے بلا رہی ہیں تو آپ بول رہے ہیں کہ اچھا اپنی لوکیشن سیٹ کرو، آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں. پولیس نے کہا کہ ہم نے ملزموں کو جو گرفتار بھی ہم کر چکے ہیں. دیکھیے، اگر ان پہ وائلنس کیا گیا، سب کچھ ہوا، جو کچھ ہوا، وہ صحیح بات نہیں ہے. ہم نہ ہی ہم اس چیز کو ڈیفینڈ کریں، نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ہوا کے ساتھ. ہم صرف اور صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ کی جو ہپوکریسی ہوتی ہے، جو آپ بات کرتے ہیں اور آپ جو اپنے پوائنٹ آف ویوز دیتے ہیں، پھر آپ جب ایکٹ کرتے ہیں، اس میں تضاد ہوتا ہے، کھلا تضاد ہوتا ہے. تو ہم اس چیز کی بات کریں. آپ صبا قمر کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، میں ان سے کبھی کام نہیں کروں گا. وقاف کنگنا جیسی موویز کو آپ نے بنایا، وہاں پہ جو آپ نے ایکٹرز کاسٹ کیے، وہاں پہ آپ نے جو گانا آئٹم نمبر کو اس کو انکلوڈ کیا، تو وہ خیر ہے. آپ ڈراموں میں جو چیزیں بتاتے ہیں اور پھر آپ انٹرویوز میں آ کے جو مذہب کو جو ہے اس کا جو لیبل ہے وہ استعمال کرتے ہیں، ہم اس چیز کی بات کریں. آپ موریلٹی پہ لیکچر دیتے ہیں اور آپ ریلیجن کی بات کرتے ہیں. کیوں سے مذہب نے آپ کو بولا ہے کہ آدھی رات پر آپ کو خاتون فون کرے تو آپ ان سے لوکیشن پوچھیں اور وہاں پہ پہنچے؟ یہ کون سا مذہب اجازت دیتا ہے؟ یہ سب باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں سے انسپائر ہوتے ہیں، ایسے جو بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو رائٹرز ہوتے ہیں، ان کی رائٹنگ سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی پرسنالٹی سے متاثر ہوتے ہیں، تو ہمیں دونوں رخ دیکھنے چاہیے کہ یہ ہے کیا، یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یا جو لکھ رہے ہیں یہ اصل میں کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں جو کو ایجوکیشن کے خلاف ہوں. کو ایجوکیشن سے یہ ہوتا ہے کہ جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. اسپیسیفکلی انہوں نے مردوں کی بات کی. تو آپ جو فلمیں بناتے ہیں، آپ جو اور سب کچھ بناتے ہیں، تو اس میں آپ میل اور فیمیل کو ایک ساتھ کیوں کاسٹ کرتے ہیں؟ صرف اور صرف ایسی فلمیں بنائیں جس میں صرف اور صرف فیمیلز ہیں، یا پھر ایسی موویز بنائیں جس میں صرف اور صرف میل ایگزسٹ کرتے ہیں. تو آپ جب کہتے کچھ اور ہیں اور آپ جب کرتے کچھ اور ہیں، تو ان سب چیزوں سے آپ کی جو ہپوکریسی ہے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے. اس کے بعد کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ لوگوں نے میم بنانا شروع کر دیا، کیونکہ جو اسٹیٹمنٹ کو دے رہے ہیں، جو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جو آرگیومنٹس استعمال کریں، وہ انتہائی مذائقہ خیز ہیں، کیونکہ وہ بالکل ہی اتنے ایسے عجیب سے ہیں کہ ہمیں ہنسی آ جاتی ہے جو ان کے ریئیکشنز ہیں، ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا. اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کافی اور بحث بھی چل رہی ہے کہ آدھی رات کو یہ گئے، لیکن لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ ان کے کپڑے جو تھے وہ بھی ریویلنگ نہیں تھے، ان کے ساتھ کوئی محرم بھی نہیں تھا، ایسا کچھ ہوا بھی نہیں تھا، پھر بھی ان کو اغوا کیا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا. تو کچھ ایسی جو چیزیں ہم نے اسپیسیفکلی فیمیل کے لیے کانفائن کی ہیں، ان کے لیے کی ہیں، جب ہم ان کے سوالات تک اٹھاتے ہیں تو ہم ان پر کیوں نہیں سوال اٹھاتے؟